بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے دو واقعات پیش کریں گے۔ ایک واقعہ ایک کرتب دکھانے والے کا، جبکہ دوسرا واقعہ ایک درویش کا ہے۔ یہ واقعات ہمارے یقین اور بھروسے کو جانچنے میں مدد دیں گے۔ آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے یک پک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے کہ وہ قادر مطلق ہے اور ہمارے لیے بھی غیبی دروازے کھول سکتا ہے۔ ایک واقعہ اور پیش خدمت ہے جو ہمیں یقین اور بھروسے کو سمجھنے میں آسانی کرے گا۔ ایک بادشاہ کسی پیر صاحب کے مرید تھے۔ بادشاہ کے علاوہ بھی ان کے بہت سے پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے ایک دن بہت خوش ہو کر اپنے مرشد سے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں۔ آپ کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا، ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جانثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی سب ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ 50,000 میں سے صرف 1.5 کہہ رہے ہیں۔ مرشد نے کہا کہ ان کے نفس کا امتحان لیتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر آپ مجھے فوراً رات کی رات میں ایک جھونپڑی بنوا دیں۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی سے باہر آئے اور اونچی آواز میں کہا، ہے کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، اچھائی اور برائی میں ساتھ دینے والا ہو، اور جو قربانی میں اس سے مانگوں وہ دے دے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمعی غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا، تجھ میں یہ دم خم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ کہا، آ میرے ساتھ۔ مرشد نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو جھگی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور جھونپڑی کی نالی کے پاس اسے ذبح کر دیا۔ جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا، اے لوگوں، صرف قول کے آدمی نہ بننا، مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کریں اور میرے پاس آئیں، کیونکہ یہ ان کے نفس کا امتحان ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، اے آقا، میں تیار ہوں۔ مرشد نے کہا، بی بی آ جا۔ چنانچہ وہ بی بی چلتے چلتے جھگی میں آ گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا۔ اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا، آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا۔ 50,000 آدمی میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا، وہ مرد تھا، وہ پورا تھا، جبکہ وہ عورت جو تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی۔
پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، اس بی بی نے خون دیکھا پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس لیے وہ خاتون سالم ہے اور وہ مرد آدھا ہے۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں۔ یہ ہے یقین اور بھروسہ۔ اگر غور کریں تو ہم سب کا بھی یہی حال ہے۔ زبان سے اقرار کرنا بہت آسان ہے، جبکہ اپنا آپ سونپ دینا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن جو اپنا آپ اپنے رب کو سونپ دیتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔